فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے آیت اللہ حسن ابتہی علی اللہ مقامہ کی کتاب عالم عجیب ارواح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہم صفحہ نمبر 26 پر پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈنگ ہے گابریل دلان کا اشتباہ، بریکٹ میں عالم اس عالم سے قبل۔ گابریل دلان یہ روح کے میدان کے بہت بڑے شہسوار شمار ہوتے ہیں اور اپنے اس میدان میں بہت ہی عقل مند و دانشمند شمار ہوتے ہیں۔ کلینل کے سلسلے میں اپنی مشہور تصنیف بازگشت ارواح میں تحریر فرماتے ہیں کہ کلینل کا ایک عظیم کارنامہ ہے کیونکہ تمام گزرے ہوئے حالات انسان کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس خواب مقناطیس کے وسیلے سے بہت سے نادر انکشاف ہو جایا کرتے ہیں جو دوسروں سے نقل کیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ موئرس مترلنگ بہت بڑا فلسفی اور پڑھا لکھا آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کلینل کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کلینل ایک ایسا دانشمند ہے کہ جو بڑا زیرک اور ذہین اور حقیقت کا متلاشی ہے، جس کی تلاش عین حقیقت ہے اور کوئی شخص اس کی تلاش کو رد نہیں کر سکتا۔ موئرس مترلنگ عقیدہ نظریہ تناسخ کو بعنوان شاہد تحریر کرتے ہیں۔ کتاب روح صفحہ نمبر 24 میں نظیر کے طور پر کچھ داستانیں پیش کروں گا۔ قاریان محترم غور فرمائیں، گابریل دلان بھی اپنے دور کا بہت بڑا روح شناس گردانا جاتا ہے۔ اس میدان کے جدید ماہرین فرانسیسیوں نے اپنی کتب میں اس موضوع کے اعتبار سے لکھا ہے کہ وجود روح مرنے کے بعد ثابت ہے۔ جولائی 1919 میں خاتون بنام بے کا ذکر کرتے ہیں۔ وارکولیا مؤلف فرانسیسی کتاب طلّہ پاتی یعنی دور کے افکار کو پڑھنا میں رویداد تحریر کرتے ہیں کہ خاتون بے کو ایک واقعہ پیش آیا۔ کولیا میں موجودگی میں کولیا اس کو بڑے اعتبار سے خاتون بے سے منسوب کرتی ہیں جو ذیل کی سطروں میں ملاحظہ فرمائیں۔ وارکولیا یا دارکولیا فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا ہمارا تھا کہ جس کو ہم دل و جان سے چاہتے تھے۔ یہ میرا بیٹا 18 سال کی عمر میں جنگ میں مارا گیا اور کچھ دنوں کے بعد ہمارا شوہر بھی مر گیا۔ میں تنہا بچ گئی۔ ایک بیٹی تھی ہماری جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ جو کچھ ہم بیان کریں گے وہ اسی دختر سے منسوب ہے۔ بیٹا ہمارا ذہانت اور متانت میں بے نظیر تھا۔ وہ سیاست کے میدان میں مقالات اور سیاسی تجربہ اور تحلیل کا استاد فن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنگ جہانی اول جب شروع ہوئی تو وہ اس کا ایک سپاہی کی حیثیت سے محاذ جنگ میں شریک ہوا اور اپنی شجاعت کا لوہا منوا کے رہا اور تمام لوگ اس کی بہادری پر اش اش کرنے پر مجبور ہو گئے، مگر یہ شیر دل زخمی ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس خبر شوم و بدبخت کو میرے مرحوم بیٹے کے دوست نے ہمیں بتایا اور کہا کہ تیرے بیٹے کو تیرے عقیدے کے اعتبار سے تحجیز و تکفین کر دیا گیا ہے اور مقام دفن میں اس کا جو گاؤں اس محاذ کے قریب ہے وہی بتایا۔ میں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے اس آبادی کے پوپ کو خط لکھا اور معلوم کیا کہ میرا بیٹا کس جگہ دفن ہے۔ اس عیسائی رہنما نے جواب دیا کہ آپ کا جوان بیٹا عقیدہ عیسائیت پر شہید ہوا اور میں اس کے واسطے دعا گو ہوں۔ لیکن ایک آواز غیب نے مجھ کو چونکا دیا۔ ممکن ہے حقیقت اس کے مختلف ہو۔ میں نے حالات خواب میں دیکھا کہ ایک نامانوس رستے پر میں جا رہی ہوں اور ریلوے لائن بھی ادھر سے ہی گزر رہی ہے۔ میں نے جب اس ریلوے لائن کو عبور کیا تو کچے رستے پر چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ کوئی طاقت مجھے گھسیٹ رہی ہے اور میں بے اختیار ہو گئی اور اسی طاقت کی طرف چلنے لگی جو ایک خام راستے کی مانند تھا۔
ایک مقام پر غیر ارادی طور پر میں ٹھہر گئی اور زمین پر بیٹھ گئی. زمین کو کریدنے لگی. اتفاق سے ایک سر باز کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں نے اور زمین کو کھودنا شروع کیا تو ایک پاؤں بھی نظر آیا جو بغیر تابوت کے دفن تھا. مجھ کو اس حادثے کے بعد کچھ اور فکر ہوئی. میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا تو مجھ کو ایک جسم کی شکل میں میت نظر آئی. حالانکہ اس میت کو گلپوشی کر کے دفن کیا گیا تھا. میت کا حلیہ کچھ اچھا نہ تھا، مگر میں سمجھ گئی کہ یہ میرا ہی فرزند ہے، اور میں عالم خواب میں یہ سمجھی کہ میرے بیٹے کو مراسم مذہبی کے تحت دفن نہیں کیا گیا بلکہ غیر ذمہ داری سے دفن کیا ہے. بس میں خواب سے بیدار ہوئی اور ارادہ کیا کہ اب اپنے بیٹے کو تلاش کروں گی اور اس کی قبر کو تلاش کروں گی. میں فوراً اپنے مقصد کے حصول کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر اجازت کے اس گاؤں میں پہنچ گئی اور شدت سے تلاش کرنے لگی. بہت سے لوگوں سے میں نے معلوم کیا لیکن مجھے اپنے بیٹے کی میت نہ ملی، اور کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، یہاں کوئی بھی دفن نہیں ہے. میں بے چارگی اور مایوسی کی حالت میں نے چاہا کہ واپس ہو جاؤں کہ ایک حادثہ پیش آیا. جب میں اس گاؤں سے واپس آ رہی تھی تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ ایک ریلوے لائن گزر رہی ہے اور کچھ راستہ مٹی اور خاک کا ہے. جب میری نظر اس پر پڑی تو تعجب سے چونک اٹھی، اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بالکل ایسا ہی تھا. بس اب تو میری امید کچھ بڑھ گئی اور خاک کو کریدنے لگی، یہاں تک کہ ایک ہاتھ مجھ کو ملا. پھر کچھ کوشش کے بعد پیر ملا اور ہم نے 2 آدمیوں کی مدد سے پوری قبر کھود ڈالی تو ہم کو پوری لاش مل گئی. میں نے چاہا کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دفن کروں. مختصر یہ کہ جو کچھ میں نے عالم خواب میں دیکھا تھا حرف بحرف درست اور سچ تھا. چند ماہ کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میرا بیٹا لباس ارنشی فوجی میں آیا ہوا ہے اور خواب میں اسی حالت میں تھا جیسے زندگی میں رہتا تھا. خواب میں مجھ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ماں آپ گھبرائے نہیں، آپ سے میں ضرور ملاقات کروں گا، مگر میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا، بہن کے گھر آؤں گا. جب میں بیدار ہوئی تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے اس سے کہا کہ بہن کے گھر آؤں گا. میں اس مفہوم کو سمجھ نہ سکی. کچھ دنوں کے بعد میں عصر کے وقت اپنی بیٹی کے گھر گئی اور چاہا کہ اس کے شوہر سے یہ داستان بیان کروں. میں نے جب میری بیٹی نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ اماں، میں نے وہ سب خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بچپنے کی حالت میں ہوں اور جو کچھ کھلونے آپ نے میرے لیے خریدے تھے میں اس سے کھیل رہی ہوں، اور میں اس سے کچھ سمجھ نہ سکی. میری مدد کیجیے آپ اس معاملے میں. گابریل دلان کہتے ہیں کہ اس مقام پر توجہ کریں کہ 2 خواب بیان کیے گئے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ ارواح نے اپنے متعلق خبر دی، یعنی ماں اور بیٹی دونوں نے ایک ہی خبر دی، جو ایک روشن دلیل ہے کیونکہ تمام حالات مطابقت کے حوالے سے پائے گئے. یاد دہانی. اب ہم پھر اپنے مطلب کی تکمیل کے لیے خاتون بے کا ذکر کرتے ہیں. خاتون بے کہتی ہیں کہ میں بالکل خواب کی حقیقت سے بے خبر تھی اور کوئی بھی مدد اپنی بیٹی کی نہیں کر سکی، مگر میں نے خود اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں گا. اتفاق سے میرے بیٹے کا خواب سچا ثابت ہوا اور میری بیٹی نے مجھے خبر دی. اتفاق یہ ہوا کہ ایک عرصے کے بعد میری بیٹی حاملہ ہوئی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن ایام گزرتے رہے. ہر لمحہ ساعت کا انتظار کرتی رہی کہ کب وضع حمل ہوگا. چند روز ولادت میں باقی تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بچے کی شکل کا ایک بچہ ہے. بچپن میں اسی شکل میں یہ بچہ تھا، آنکھیں اسی طرح سے دکھ رہی تھی، بال کالے خوبصورت. ہم کو بڑا تعجب ہوا. جب ہماری لڑکی کے ہاں ولادت ہوئی تو میرا یہ پیدا ہونے والا نواسا بالکل میرے بچے کی طرح سے تھا اور اس کی ہر ادا عمر کی نشو و نما کے ساتھ اسی سے مشابہت رکھتی تھی. میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ اللہ نے ہمارے بیٹے کی شکل کا ایک بچہ ہم کو عنایت کر دیا ہے. بس اتنا فرق ہے کہ اب میں پھر ازل اول سے اس کے رشد و کمال کا انتظار کروں گی تاکہ اس جیسا ہو جائے. اس کی ولادت سے میں بہت خوش تھی اور میں اپنے اس خواب کی تعبیر کو سچ سمجھ گئی، جیسا کہ میرے بیٹے نے مجھے خواب میں بتایا تھا کہ میں بہن کے گھر آؤں گا. گویا دوبارہ میرا بیٹا عالم خاکی پر وارد ہو گیا. اس کے بعد سب ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہوا ہے کج فکری. بالا عبارات کے مطالعے سے آپ نے نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ارواح کو مختلف قاب اجسام میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے حالات زندگی بھی بڑے زور و شور سے تحریر اور بیان بھی کرتے ہیں، مگر تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے
اور ظاہر ہوتا ہے کہ سب خام خیال اور سراسر غلط بیانیاں ہیں۔ دوسرا گروہ، ایک جماعت کا کچھ خیال ان لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارواح اس عالم سے پہلے نہیں، چاہے خواب مقناطیس کا جال ہو یا کوئی طریقہ، یہ دلیلیں بے بنیاد ہیں۔ ہاں، ایک احتمال یہ ہے کہ ارواح خبیثہ یا شیاطین لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی فریب دہی کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کو یہ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عالم سے قبل بھی کوئی دوسرا عالم ہے۔ مگر یہ بات جب بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان دین اسلام کا معتقد ہو، عقل و اعتقاد سے تسلیم کرے کہ جو کچھ اسلام نے فرمایا ہے صحیح اور درست ہے۔ اب ہم نگاہ کریں نظریے اسلام خلقت روح کے بارے میں کہ وہ کیا ہے اور روح اس عالم سے قبل کیا حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا علماء اسلام اور دانش مندان اسلام سے پہلے تو قرآن مجید کی آیات سے مطلب اخذ فرماتے ہیں اور اس موضوع پر بہت ہی غور و خوض کرنے کے بعد خلقت روح کی حقیقت کو بتاتے ہیں۔ اگر انکشافاتی خواب یا خواب مقناطیس یا مشاہدات کو حقیقی دلیل بنا لیں تو نتیجہ بالکل عبث اور بے سود ہوگا۔ اس بنا پر میں یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ روح اس عالم سے قبل کیا حیثیت رکھتی ہے اور اسلام اس کو کس طرح متصف کرتا ہے۔ خوش بختی سے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ روح اس عالم سے قبل والی دنیا میں کیا ہے۔ اسلام نے بہت سے مشاہدات، انکشافات کو بیان کیا ہے جس کو میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 33 پہ نظریہ اسلام کی ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے اس عالم سے قبل کا عالم۔ اسلام نے عالم ارواح سے پہلے کی مدت 2000 سال قبل کی تھی اور بہت سے نام لیے گئے ہیں اور دوسرے عالموں کا نام ذکر ہوا ہے، یعنی عالم زر۔ خداوند عالم نے ارواح سے عہد و پیمان لیا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد کار خوب اور عمل صالح انجام دیں، اور خوب ترتیب اہل تسنن اور تشیع نے بیان کیا ہے۔ بیان ان کا حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو اولاد آدم جو قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والی ہیں سب کو بغیر کسی مشورہ اور رائے کے خلق فرمایا ہے۔ 2000 سال بعد ان ارواح کے لیے ذرہ برابر یعنی چھوٹے اجسام اسی شکل میں پیدا کیے جس شکل میں دنیا میں آئے، اور ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے فرمائی۔ مرحلہ اول عالم ارواح، دوسرے مرحلے کا نام ہے عالم زر یا میثاق۔ علامہ فخر رازی تفسیر کبیر میں آیت نمبر 173 سورہ اعراف میں کئی روایات نقل کرتے ہیں صحیح اسناد کے ساتھ کہ جو ان کے نظریے میں درست تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو خلق کیا، اس وقت ایک کپڑا آدم کی پشت کی طرف رکھا تو وہ تمام افراد جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب ذرات کی شکل میں پشت آدم سے باہر آئے۔ علامہ مجلسی مرحوم نے اپنی کتاب توحید 11ویں باب ایمان و کفر اور بہار الانوار باب صوم اور صاحب کتاب تفسیر نور الثقلین اور تفسیر برہان آیت نمبر 173 سورہ اعراف، ان تمام تفاسیر و کتب میں سینکڑوں روایات نقل ہوئی ہیں جو مطالب بالا کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہم روایات سے حاصل کر سکے وہ تمام چیزیں علماء اہل سنت و علماء اہل تشیع کے توسط سے جمع ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کی روح کو 2000 سال قبل خلقت اجسام سے پہلے خلق کیا۔ وہ ذرے جو عالم زر میں تھے جب جناب آدم کو خلق فرمایا گیا یا اس سے بھی قبل تمام خلق شدہ ذرے وہی ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ خلقت کے متعلق بہت چھوٹے تھے، مگر جب پیدائش انسان وجود میں آئی تو انہی ذروں کے مطابق انسان کی نشو و نما ہوئی۔ یہ انسان جس طرح اس موجودہ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اسی طرح وہ ذرے عالم زر میں باہم زندگی گزارتے تھے، جیسے وہاں تھے اسی طرح دنیا میں بھی معاشرت کر رہی ہیں۔ وہ ذرے اسی خلقت کی روز سے مختار تھے، جس طرح دنیا میں تمام اختیارات رکھتے ہیں، اختیار مجازی اور اسی کیفیت میں ہیں اور زندگی گزار رہی ہیں جیسی کیفیت میں عالم زر میں تھے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو روایات یا آیات اوپر گزر چکی ہیں اس سے یہ
معلوم ہوتا ہے کہ ارواح انسان قبل ازیں عالم ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، مگر دنیا میں آنے کے بعد ایک دوسرے کو بھول گئی۔ مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی معتبر کتب میں قول امام صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسانوں کے بدن خلق کرنے سے پہلے عالم ذر ایک دوسرے کی روحوں کو بھائی بنایا تھا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روحوں کو قبل ازیں عالم دستہ دستہ آپس میں آشنائی تھی، لہٰذا جب بھی انسان ایک دوسرے دستے کو دیکھتا ہے تو آپس میں محبت کرتا ہے۔ اگر اس عالم میں ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہوتا تو یہاں کیسے مانوس ہوتی؟ اور بہت سے واقعات اس بات کی بھی دلیل ہے۔ اور ریفرنس ہے صفحہ نمبر 1 بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254، یعنی بہار الانوار جلد 6 کا صفحہ نمبر 254۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 36 پہ ہیڈنگ ہے ایک عجیب واقعہ۔ کتاب روح میں صفحہ نمبر 110 بعنوان ایک واقعہ عجیب سا تحریر ہے۔ ایک افسر ولزلی نودوز پول انگلستان کے فوجیوں میں سے تھا۔ مصر میں موجودگی کے وقت میں بیان کیا کہ ہم لوگ مصر کی آثار قدیمہ کو نظارہ کرنے نکلے۔ وہاں کی ایک مشہور عبادت گاہ بنام کارناک تھی۔ وہاں گئے، وہ جگہ کاہنوں کی بڑی متبرک جگہ تھی۔ جب ہم اس جگہ وارد ہوئے تو ایک غیر طبعی کیفیت ہم پر طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے وجود میں احساس کیا کہ میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اس کیفیت سے میں فکر میں ڈوب گیا اور میری طبیعت بہت غیر سی ہو گئی اور عجیب معلوم ہو رہی تھی۔ ہمارے جسم پر برقی ہجوم محسوس ہو رہا تھا۔ میں بالکل اپنے آپ کو برق کی زد میں سمجھ رہا تھا۔ کچھ مدت کے بعد مجھ کو قدرے سکون ہوا اور دوسرے آثار قدیمہ کو دیکھنے کے اشتیاق میں گیا۔ دوسری جگہ وہ تھی جہاں پر تمام کاہن جمع ہوا کرتے تھے اور دعائیں پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہاں پر کچھ سرگزشتیں طولانی ہیں جس سے نوپسندیدہ یہاں پہ یہ مٹا ہوا کچھ الفاظ ہیں، نوئندہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے ورڈ میں اپنے مقصد تناسب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پہلے ان کا جو جن صاحب کا واقعہ ہے ان کا نام ہے نوزور۔ مختصر یہ کہ سرگزشت ولزلی نوزور پول جب غور کرتا ہے تو اس معبد کے در و دیوار کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھ کو یاد آتا ہے کہ میں اس عبادت گاہ کو چند ہزار سال قبل دیکھ چکا ہوں۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 38 پہ ہیڈنگ ہے پاپ انگلستانی۔ کتاب روح صفحہ نمبر 110 تحریر کرتے ہیں ایک پاپ کی حکایت جو ملک روم میں پیش آئی تھی۔ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی بار انگلستان سے آسٹریلیا کا سفر کیا۔ میں جب شہر روم گیا اور اس کے شہر کی ویرانیوں اور مکانوں اور خرابوں کی طرف جب پہنچا تو میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ جگہ میرے لیے کوئی نئی نہیں، یوں لگتا ہے کہ پہلے میں یہ سب کچھ دیکھ چکا ہوں، بلکہ میں تو اس آبادی میں رہ بھی چکا ہوں۔ یہاں کی ہر شے یاد تھی، خصوصاً جب میں نے دخمہ کو دیکھنے پہنچا اور جو اس شہر کا قدیم قبرستان تھا اس کو دیکھا۔ تہ خانے اور تمام قبروں کو میں نے اپنے ساتھ آنے والے دوستوں کو بتائیں۔ جب اس نے ہماری اس قسم کی بات سنی تو بہت متعجب ہوا۔ اتفاق سے اٹلی میں اور میرا دوست دلی ترہد گیا۔ یقیناً میں کبھی بھی اس شہر میں نہ گیا تھا اور میرے تصور میں بھی ایسا نہیں تھا۔ ایک سڑک جس کو میں دیکھنے کی میں نے خواہش ہمارے محترم دوست کی بھی بہت تھی، انہوں نے بہت تعریف کی، گویا اگر آپ نے اس سڑک کو نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ اور میں بے دریغ شروع ہو گیا اور جواب دینے لگا اور تفصیل سے اس سڑک کی تمام تر تفصیلات بتا ڈالی، اور بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ اگر میں اس سڑک کی تلاش میں نکلوں تو فوراً اسے ڈھونڈ لوں گا۔
जब मैं इस मंजिल तक पहुंचा तो हमारी तमाम यादें ताज़ा होने लगीं और मैं फिर कहने लगा, मालूम होता है कि मैं चंद कर्न कब इस रास्ते से गुजरा हूँ। मगर मेरी कैफियत ऐसे तालिब इल्म जैसी थी जो तालिब इल्म अपने दर्स को सोच सोच कर बयान करे। मैं भी अपने दिमाग के दरीचों को दबा दबा कर खोल रहा था और तमाम यादें ताज़ा होती चली जा रही थी। चंद रोज बाद ईसाइयों का पॉप बराए मुलाकात आया और कहने लगा कि अगर आप रोमियो के कदीम आसार देखना चाहते हैं तो आपके मोहल्ला सुकूनत से 3 फरसख दूर एक किला मखरूबा है, लेकिन कुछ इसकी इमारतें कदरे गनीमत है। अगर आप तैयार हों तो चलें। चलकर किले का मुशाहिदा करके आएं। ईसाई रहनुमा चंद लफ्जों का इजाफा करते हुए बोला, किले की बनावट और तामीर से मालूम होता है कि लोग इस किले में बाकायदा रिहाइश रखते थे। पॉप की इस तारीफ पर मेरा दिल मुतवज्जे हुआ कि ऐसी इमारत देखी जाए। हम तीनों एक राय होकर इस किले मखरूबा की सैर को गए। पॉप जब किले के करीब पहुंचा तो कहने लगा कि यहाँ पर कोई मीनार था, मगर अब मुनहदिम हो गया है। इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। अब हमने भी याददाश्त पर जोर देकर कहा कि इन मीनारों में सुराख भी थे जिसमें वो लोग अपने कमान लटकाया करते थे और जिसके सहारे से वक्त ज़रूरत ऊपर भी चले जाया करते थे और अच्छी तरह पहरा दे लिया करते थे। पॉप ने कहा, पूरा किला हमारी निगाहों में ऐसे आईने की तरह है जैसा कि मैंने कल ही ये देखा हो। अब मैंने और हमारे साथियों ने जो गौर व खौज से देखा तो इससे मालूम हुआ कि सब कुछ दुरुस्त था। इसके बाद सुफ़ा नंबर 41 है। हेडिंग है मक्का मुअज़्ज़मा के पहाड़ों के नाम बताना। 1320 हिजरी थी। हज़रत आयतुल्लाह आका शेख मूसा ज़ंजानी के साथ मदीना मुनव्वरा से फरीज़े हज अदा करने के क़स्द से मक्का गए। मौसूफ का ये पहला हज था, लेकिन तमाम पहाड़ों के नाम मक्के के बाशिंदों से बेहतर जानते थे। मक्के में पहुंचने के बाद प्रोग्राम तय ये हुआ कि चलें तवाफ़ काबा करके आएं। मैं आयतुल्लाह मूसा ज़ंजानी के साथ हो लिया। जिस वक्त हम मस्जिदुल हराम के नज़दीक हुए, हमारी निगाहों से गुजरा मजमा बेहिसाब है। मैंने चाहा कि इनकी रहनुमाई करूं, क्योंकि मेरा ये दूसरा हज था और मौसूफ का पहला हज था, लेकिन हज़रत आयतुल्लाह ने तमाम रास्ते ऐसे तय कर लिए गोया इनके रास्ते देखे भाले हैं। मुझे अल्लामा की इस बात पर ताज्जुब हुआ। मैं समझ ना सका कि ये इल्म इनको कहाँ से हुआ। आखिर उन्होंने फरमाया कि मैं इस वादी में कभी रह चुका हूँ, लेकिन वक्त याद नहीं है। मालूम हुआ इस आलम दीन को इस आलम से कब्ल के आलम की खबर है। एक रोज़ मौसूफ में तुर्की लहजे में बहुत बड़ा ही प्यारा लहजा था। कहने लगे, ये बात जाहिर करने की तो नहीं, मगर मैं तुमको बता देता हूँ कि मैं मुतवज्जे हुआ। फरमाते हैं कि ज़माने पैगंबर में जिस वक्त हुजूर यहाँ थे, मैं भी उनके साथ ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। ये रास्ते और पहाड़ों के नाम हमें इसी वक्त से याद है। मकसद ये है कि मैंने इस ज़िंदगी से पहले वाली ज़िंदगी जो आलम ज़र में थी, इसकी याददाश्तें हमारे जहन और दिमाग में मौजूद है। इसके बाद पेज नंबर 43, हेडिंग है अरवाह और नूरानी चीज़ें। एक आलिम दीन लिखते हैं कि एक रात को मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया, मगर करवट पर करवट बदलते रहे, नींद न आनी थी और न आई, जबकि दिन में मैं बहुत थका हुआ था। बिस्तर से उठकर मुताल्ले के हुजरे में आया और वो किताबें जुरूह से मुताल्लिक़ थी उठाकर पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें मेरे कानों में आने लगी। मैं कमरे से बाहर आया और इन परिंदों की आवाज़ें सुनने लगा। चूँकि शब निस्फ हो चुकी थी, अंधेरा अपने कमाल को था। कुछ नूर इधर उधर चमकते देखा जो साते हो रहा था, इन्हीं चुड़ियों का था। इस मंजर को देखने के बाद मैं समझा कि हो सकता है कि मैं नींद में ख्वाब देख रहा हूँ। आंखों को मला और सहन में चला गया। फिर जब यकीन हो गया कि मैं हालत ख्वाब में नहीं हूँ बल्कि बाहोश बेदार हूँ, इस नज़ारे नूरानी को आंगन में बैठकर मैं देखने लगा। मेरी बीवी मुझको कमरे से बाहर जाता देख चुकी थी। जब कुछ ताख़ीर हुई तो वो कमरे से बाहर आई, देखा कि मैं सहन में बैठा हुआ हूँ। वो घबरा गई क्योंकि थोड़ी तबीयत भी नासाज थी। हमने ज़ौजा को आते हुए देखा और कहा कि देखो ये नूरानी फ़िज़ा कैसी है, क्या तुम देख रही हो? कि फ़ौरन जवाब दिया कि कैसा नूर है जो पूरे सहन में फैला हुआ है। इसी आलम में एक नूरानी टुकड़ा बीवी की तरफ बढ़ा। मेरी बीवी के होंठ खुल गए।
वो नूरानी हिस्सा इसके मुंह में दाखिल हो गया। बाकी रोशनी अब महव हो गई। हम मुतवज्जे हुए ज़ौजा की तरफ और कहा कि तुमने क्या खा लिया? बीवी ने जवाब दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। इस नूर के डर से मेरा मुंह खुल गया था। दोबारा अहलिया ने मुंह खोला तो मुंह के अंदर कुछ भी नहीं नजर आया। फिर अहलिया ने कहा कि क्या तुमने कोई चीज़ मुंह में महसूस नहीं की? इसने कहा, जवाब दिया कि नहीं, सिर्फ इतना ज़रूर महसूस किया कि मेरे मुंह में कुछ खुनकी सी और खुशबू सी लगी, लेकिन मैं ये समझी कि ये तबई तौर पर है। हस्बे आदत जैसे गुज़िश्ता शबों में मुताल्ला करता था, रूह के मुताल्ला करने लगा। इत्तेफाक से मेरी अहलिया 4 माह कबल हामला हो चुकी थी। मैं इस वाक़े के बाद समझा कि ये अल्लाह ताला 4 माह के बाद जनीन के जिस्म में रूह डालता है। मैंने अपने दिल में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रूह इस शक्ल में आई हो जो जनीन के बदन में दाखिल हुई हो और यूं इसमें दाखिल हो गई, यानी मेरी बीवी में। मैं इसके बाद से मुतफक्किर रहता था और तमाम माहिरीन और असातिज़ा अरवा से मालूम करता था कि ये क्या माजरा है, मगर तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। मैं बहुत गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि एहतमाल है कि मेरी बीवी 4 माह की हामला हो और हो सकता है कि रूह जनीन आई हो। शब को ख्वाब में देखा कि कुछ नूरानी अज्जा हमारे घर के सहन में नजर आ रहे हैं और शोर गुल भी है, लेकिन पहले के शोर गुल से मुख्तलिफ है। अब इस मर्तबा नूर की चमक के साथ साथ कुछ इंसानों की आवाज़ें भी आ रही हैं, जिनकी आवाज़ें को बाकायदा मैं समझ रहा हूँ। एक आवाज़ हमारे कानों में ये भी आई कि हामिद अभी हमारे पास आ जाएगा। ये कहकर वो नूरी अज्जा खुश हो रहे थे। हुआ ये था कि एक शख्स जिसका नाम हामिद था, वो मेरा बड़ा गहरा दोस्त था। एक हादसे में इसका इंतकाल हो गया था। जब हमारी बीवी हामला हुई तो मैंने इरादा किया कि अगर हमारे यहाँ बेटा हो तो मैं इसका नाम हामिद रखूंगा। इस ख्याल ने मुझको चौंका दिया और मैं नींद से बेदार हुआ। देखता हूँ कि मेरी अहलिया दादो फरियाद कर रही है और एक बार इसके मुंह से वैसा ही नूर खारिज हुआ जैसा कि पहले हम मुशाहिदा कर चुके थे। चंद लम्हे के बाद वो खामोश हो गई और वो गौगा या यहाँ पर शायद शोर जो सहन में था ख़त्म हो गया। मैं आंगन में आया तो कोई चीज़ बाकी ना थी। इस लम्हे मेरी बीवी सोते से उठी और दर्द ज़ह महसूस करने लगी, जबकि अभी विलादत में 1 माह बाकी था। लेकिन मैं फ़ौरन अस्पताल ले गया और विलादत हो गई, मगर वो बच्चा मुर्दा था जो कि लड़का था। मैं समझ गया 2 दिन कबल कुछ नूर मैं जो कुछ देख चुका हूँ वो इसी का करिश्मा था, और ये भी समझ लिया कि आलम क़ब्ल अजीब ही है। इसके बाद पेज नंबर 46, हेडिंग है जाने बाबा जाने बाबा। क़िस्सा बाला को जनाब डॉक्टर सीन, जो ईरान के किसी जामे के उस्ताद थे, तहरीर फरमाते हैं कि एक तालिब इल्म जिसकी उम्र 18 साल की थी, ख्वाब में देखता है कि इसकी शादी हो गई और इसके घर एक बच्चा पैदा हुआ है। ये बच्चा जो पैदा होने वाला शक्ल सूरत से वो खूबसूरत है कि जिसकी शबाहत यूँ थी कि अबरू उसके स्याह, रंग और होंठ गुलाबी और गुलाब की पनखड़ियों जैसे, नाक पतली बारीक, निहायत खुश तबा और खुश अखलाक। मैं इस बच्चे से मानूस हो गया कि जब मेरी आँख खुली तो मैं समझ गया कि ख्वाब तिलिस्म, मगर फिर भी मेरे क़ल्ब जिगर धुल गए और मैं इसकी याद में आंसू बहाने पर मजबूर हो गया। दूसरी शब को चुप सोया, इस तिलिस्मी जादू को दोबारा फिर ख्वाब में देखा जो हमारे दिल को शब अव्वल जीत चुका था। बच्चे के खदो खाल और शबाहत बिल्कुल इसी बच्चे की तरह थी, गोया वही बच्चा दोबारा ख्वाब में मेरे आया। लेकिन जब आज इसकी नज़र हम पर पड़ी तो दूर से ही कहने लगा, बाबा बाबा, और कहता हुआ हमारी तरफ दौड़ा। मैं भी लपक कर इसके बगलगीर हो गया। मारे खुशी के दिल के फूल खिल गए कि वो बच्चा दोबारा मेरी खिदमत में आ गया, मगर जब आँख खुली तो फिर वही ख्वाब था। अब मैं अपने आंखों पर काबू ना रख सका और ज़ारो क़तार रोने लगा। हमारे वालिदैन ने जब ये गिरिया जारी सुनी तो कहने लगे, क्यों तू इस तरह से रो रहा है? मैं इस ख्वाब को दोहराते हुए शर्मा रहा था, लेकिन इस उम्मीद में कि वालिदैन मेरी बात कबूल कर लेंगे सिर्फ बच्चे का जिक्र बताया ताकि मेरी शादी हो जाए। मेरे माँ बाप मेरी इस हरकत पर बहुत हंसे और बड़ी खून सर्दी से फरमाया कि ना तो तुम्हारी उम्र अभी शादी की है और ना ये अभी मुमकिन है, शादी की बात को अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहकर हमारे पास से चले गए।
میں اس بچے کے عشق میں ایسا دیوانہ ہوا کہ میرا دل نہ پڑھنے میں لگتا تھا اور نہ ہی کسی اور کام میں. 24 گھنٹے بس اس کی یاد دل و دماغ میں چھائی رہتی تھی. کلاس میں میں فرسٹ آیا کرتا تھا، لیکن اس سال جو امتحان کا نتیجہ آیا تو میں فیل ہو چکا تھا، اور یہ جریان امتحان سے قبل پیش بھی آیا تھا. حدود 1 ماہ اس قصے کو ہو چکے تھے. میں ایک شب اپنے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا. سڑک بھی گھر سے دور تھی، لیکن میرے خیالوں میں وہ بچہ دوڑ رہا تھا کہ ایک آواز کانوں میں پہنچی. ادھر ادھر چوکا ہو کر دیکھنے لگا. پھر ایک آواز بابا بابا کی آئی. میں سمجھا کہ میں سو رہا ہوں. آنکھیں مل کر کھڑا ہوا تو یقین آ گیا کہ خواب میں نہیں، بیداری میں اس بچے کی آواز سن رہا ہوں. بس بے ساختہ جس سمت سے آواز آ رہی تھی اسی رخ پر دوڑا اور کہتا جاتا تھا کہ جانے بابا، مگر ایک صدا کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ تھی. پھر مایوس واپس پلٹ آیا. بس ہمارے والدین نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس نے پھر بچے کو خواب میں دیکھا ہے اور اس بچے کو یہ بہت ہی پیار کرتا ہے. بہترین راستہ یہی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اس بچے کی یہ خواہش پوری ہو جائے اور اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے. اس مثبت رائے کو سن کر میں بہت ہی خوش ہوا، لیکن اس بے خیالی سے کہ وہ ناراض ضرور ہوئے ہیں اور پہلا فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کو کسی اعصابی ڈاکٹر کو دکھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ میری شریک حیات کا بھی بندوبست کیا جائے گا. میری شادی کے بارے میں والدین سرد مہری سے کام لیتے رہے، اور سرد مہری کی وجہ بھی درست تھی، کیونکہ نہ تو ابھی ہماری کوئی تعلیمی حیثیت پائے تکمیل کو پہنچی تھی اور نہ ہی ہماری عمر اس قابل تھی. اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی پہلو بھی قابل غور تھا، لیکن مجبوری کا عنصر اولی اس بچے کی محبت تھی جو مجھ کو دیوانہ بنا رہی تھی. قصہ مختصر اس شب سے میرا معمول بن گیا کہ جب بھی میرے ماں باپ سو جایا کرتے تھے میں بستر خواب سے اٹھ کر صحن خانہ میں آ جایا کرتا تھا اور اسی سمت کان دھرے متوجہ رہتا تھا کہ گوشے سے بابا کی صدا آ رہی ہے. میں بھی جواب میں کہتا تھا جانے بابا. بس وہ بچہ میری گودوں میں آ جاتا تھا اور شب بھر میں اسی بچے سے کھیلتا رہتا تھا. ایک شب کے اتفاقاً شب جمعہ تھی اور ہمارے والدین کہیں مہمانی پر گئے ہوئے تھے. میں اپنے پروگرام کی خاطر نہ گیا اور والدین بھی میری یہ کیفیت دیکھ کر زیادہ اصرار نہ کر سکے اور گھر میں تنہا چھوڑ دیا. میں معمول کے مطابق گھر میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور کسی کا انتظار کرنے لگا. عادت کے مطابق وہ آواز آنے لگی، مگر آج میں اس کی آواز و قیافہ سے ڈرنے لگا. میں اندھیری رات میں بھاگا اور میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. ٹکرانے کے بعد میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. جب والدین وارد خانہ ہوئے تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور میں ہوں کہ حالت بے ہوشی میں جانے بابا کہے جا رہا تھا. میری اس حالت زار پر میری ماں اس قدر ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھیں ورم کر گئیں. لہٰذا اسی شب کے بعد والدین نے یہ طے کر لیا کہ اب میری شادی جلد از جلد کروا دیں گے. میں اپنی اس حالت زار سے تنگ آ چکا تھا، اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لایا اور اس فکر سے منصرف ہوا. اس کے بعد بھی اس بچے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور ہر شب اس کی آواز گھر کے ایک حصے سے آتی تھی. میں بھی ایک مہربان باپ کی طرح اس کی آواز پر لبیک کہتا تھا اور محرمانہ گفتگو کرتا تھا. اس کے ہر شب آنے سے میرا دل بہت مطمئن ہوتا تھا. مجھ کو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ نازنی ہر شب ہم سے ملاقات کرتا ہے. میرے والدین نے بھی اس عرصے میں ایک شریک حیات کا بندوبست کر لیا تھا اور شادی کے پروگرام میں مصروف ہو گئے، اور وہ بچہ بھی اکثر کہتا تھا کہ میری آئندہ کی ہونے والی ماں فلاں لڑکی ہے. قصہ کوتا میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ بچہ پھر میرے مکان پر نہ آیا اور اب کوئی اس کی آواز بھی سننے میں نہ آتی تھی. مگر ہوا یہ کہ جب میری شریک حیات شب کو سو جاتی تو وہ بچہ اس عورت سے باتیں کرتا. میں اسی کے انتظار میں جاگتا رہتا تھا، لیکن جب میری بیوی ہم دونوں کی گفتگو سے جاگتی تو وہ بچہ غائب ہو جایا کرتا تھا. ایک دن اس بچے سے کہا ایسا کرو کہ جب تیری ہونے والی ماں گہری نیند سو جائے اس وقت تو آیا کر تاکہ میری اور تیری بات دیر تک ہو سکے. میں نے جواب دیا کہ میں تو اسی کے قرب و جوار میں ہوتا ہوں جہاں میری ماں سوتی ہے. میں حاضر ہو جاتا ہوں. تیری محبت اتنی بڑھتی ہے میں تحمل نہیں کر پاتا، محبت کے سمندر میں گم ہو جاتا ہوں. بالآخر میری بیوی حاملہ ہوئی. مدت 4 ماہ گزری. اس درمیان میں وہ ہمارے پاس نہ آیا. اس کی آواز سننے کو میں ترس گیا. سمجھ گیا کہ اس بچے کی روح ایک جنین کی حیثیت کی شکل میں ماں کے شکم میں منتقل ہو گئی ہے.
मैं कुछ परेशान हुआ, लेकिन दिली तौर पर मुतमईन हो गया। दिल में ये फैसला कर चुका था कि वक्ती तौर पे नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद दुनिया में वो पैदा हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास होगा। एक रोज मेरी माँ मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, ए नालायक, अगर तुझको शादी करना थी और यही तू चाहता था, क्यों बराह रास्त ना कहा? इसी किस्म की हरकत क्यों की? माँ के सवाल पर वालिद ने जवाब दिया, अगर ये इस तरह की फरेबदही ना करता तो हम लोग इसकी शादी हरगिज ना करते। फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, बेटे तूने हमको बहुत परेशान किया, खुदा तुझे माफ करे। वालिदैन की इस गुफ्तगू से मैंने नतीजा फस किया कि वो गलत फहमी का शिकार है और मुझको धोखाबाज समझ रही हैं। मैंने तमाम खुदबीती उनको दोनों को सुना दी और ये भी कहा कि आप दोनों अगर मेरे फैसले गुज़िश्ता से बज़्ज़न हैं तो जो बच्चा इस वक्त पेट में है इसकी पूरी कैफियत मैं बताता हूँ। इसके बाल सिया रंग के हैं, रुखसार बेहतरीन साफ के, अबरू के बाल खूबसूरत, नाक सुरीली, शक्ल क़ियाफ़ा काबिल दीद रश्क होगा। इंशाअल्लाह जब वो पैदा हुआ तो मेरी बात को मुंतबिक समझ लीजिएगा कि मैं धोखेबाज हूँ या रास्त को। ये लोग खामोश हो गए, उस जनीन के विलादत के मुंतज़िर रहे, यहाँ तक कि एक दिन मेरी अहलिया के दर्द ज़ै उठा और हम लोग इसको लेकर अस्पताल गए। डॉक्टरों ने इसको एक मखसूस कमरे में भेज दिया। मैं कमरे के बाहर बेकरारी से इंतज़ार करने लगा कि एक बार मेरी माँ हंसती हुई मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और मेरी शक्ल सूरत को चूमने लगी और माजरत ख्वाही करने लगी कि मेरी माँ कहती है, बेटे जो क़ियाफ़त तूने बच्चे का बताया था बिल्कुल उसी शक्ल का है, कोई फ़र्क नहीं। जब मेरा बच्चा 10 साल का हुआ तो तमाम गुजरे हुए हालात हम इससे पूछते रहे, लेकिन इसने हमें कोई जवाब ना दिया, मगर जो बातें हमको बताई थी वो सब दुरुस्त थी और खुद भी इन बातों की तरफ मुतवज्जे हो रहा था। इसकी मिसाल इस तालिब इल्म जैसी थी जिसने क्लास में हाजिरी तो दी हो लेकिन इस क्लास के खुसूसियात से गाफिल हो। अजीज सामीन, इस मुकाम पे हम रीडिंग के इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं। इससे आगे इंशाअल्लाह पेज नंबर 52 से आगाज़ करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व